بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، اڈیالہ جیل میں آج عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں جج جو ہے وہ اسپیشل کورٹ وہ اس کی عدالت میں آج کیس کی سماعت ہونی تھی، لیکن آج عمران خان کا وکیل اور شاہ محمود قریشی کا وکیل جو ہے وہ دونوں حاضر تھے، اور یہ اب 14 تاریخ اس میں ڈل گئی ہے. آج جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہے وہ وہاں فیملی کو الاؤ کیا گیا تھا ملاقات کے لیے اور اندر سیشن بھی اٹینڈ کرنے کے لیے. تو کیونکہ وہ ایک ایم این اے بھی سابق ایم این اے بھی ہیں ملتان سے، انہوں نے آج جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں سائفر کے حوالے سے وہ سب جھوٹ پہ مبنی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جج نے مہربانی کی ہے کہ فیملیز کو اب جب وہ کورٹ لگے گی تو فیملیز کو الاؤ ہوگا 5 افراد کو کہ وہ بیٹھ کے کارروائی سن سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے استدعا کی ہے جج صاحب سے کہ کچھ صحافی جو ہیں جو اسپیشل ایکسپرٹ ہیں جو کورٹ کے، ان صحافیوں کو بھی الاؤ کیا جائے تاکہ ان کیمرہ جو ہے وہ یہ ساری کوریج بھی کی جا سکے اور پتہ چلے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. دوسری جانب عمران خان سے جو بیک ڈور رابطے تھے ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کو اسی کیس میں سزا ہوگی اور وہ آئندہ الیکشن میں شاہ محمود قریشی اور یہ دونوں جیل میں ہوں گے اور الیکشن کے بعد ان کی کوئی صورتحال اگلی حکومت دیکھے گی. عمران خان کی جماعت کو بین کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ تجزیہ ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف جو ہے اور بلہ یہ جنوری کے مڈ میں یا اینڈ میں اس کو الیکشن کمیشن اس جماعت کو دہشت گرد تنظیم جماعت قرار دے کے اس کو کالعدم قرار دیں گے اور الیکشن میں بلے کا نشان نہیں ہوگا. جبکہ دوسری جانب مختلف جو سروے اب تک اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں نے کروائے ہیں اس میں اب بھی پاپولرٹی کے حساب سے عمران خان پہلے نمبر پہ ہے اور نواز شریف دوسرے نمبر پہ ہے. تو لہٰذا جو پبلک کی نبض ہے وہ ابھی بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کوئی اس قسم کا الیکشن کرانے کی کوشش کی گئی یعنی کہ جس میں تحریک انصاف نہ ہو، بلے کا انتخابی نشان نہ ہو، تو اول تو پبلک اس کے خلاف ضرور احتجاج بھی کرے گی، پروٹیسٹ بھی کرے گی. اور پھر یہ ہے کہ اس الیکشن کو کوئی نہ انٹرنیشنل آبزرور نہ لوکل آبزرور جو اس الیکشن کو آبزرو کر رہے ہوں گے وہ کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. اور یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر یہ اقدام اٹھانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اس وقت تک تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تمام جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کی لسٹیں تیار ہیں، کریک ڈاؤن ڈیلی بیس پہ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ سابق ممبران اسمبلی کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، پھر ان کو استحکام پاکستان میں دھکیلا جا رہا ہے. اور یہ ایک سمجھ لو کہ بڑا سخت قسم کا ابھی بھی پریشر ہے تحریک انصاف کو کریش کرنے کے لیے. اور ابھی تک ان کی جو مین سرکردہ لیڈرشپ ہے اس میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور 10% رہ گئے ہیں. آج ایک اور ہمارے سیاسی تجزیہ کار تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ بھی بتایا ہے کہ اب جو بندہ بھی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کی کوشش کرے گا قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا، وہ اول تو گھر میں نہیں رہے گا، اور گھر میں رہے گا تو پھر اس کو غائب کر دیا جائے گا. لہٰذا اگر الیکشن میں ان کو الاؤ بھی کریں گے تو ٹکٹ والے بندوں کو پکڑ دھکڑ ان کی ہوگی اور ان کو جیل کاٹنی پڑے گی. یہ اس ملک کا بڑا المیہ ہے کہ ہم پولیٹیکل جو ہے وہ ہمیشہ انجینئرنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پالیٹکس جو ہے وہ بہت اس وقت بھی گندی ہو چکی ہے اور وہ ایک گالی سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی سیاستدان جا رہا ہو تو لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں ہے، بلکہ بہت یہ بری خبر ہے کہ سیاستدانوں کے درمیان
ابھی بھی وہی اختلافات ہیں، وہی انتقامی سوچ ہے، وہی سب کچھ جوڑ توڑ ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں میں ان 40 سالوں میں جو پولیٹیکل لنگڑی جمہوریت رہی ہے اس میں کچھ نہیں سیکھا، بلکہ ان کی وہی پرانی پریکٹس، وہی چور بازاری، وہی جناب جوڑ توڑ، وہی لوٹک ریسی، ان کو انہوں نے ترویج دے کے یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت لا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آمریت سے بدترین جو ہے وہ یہ اقدامات ہیں۔ تو لازمی ضرورت اس عمر کی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو سپیس دی جائے اور آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کہا جائے کہ ہوں گے، بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ ورلڈ کپ کا میلہ اپنی آپ و تاب سے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ کل پاکستان کا بہت اہم میچ ہے انگلینڈ کے ساتھ، اور پاکستان کو کل اپنی جاندار قسم کی بیٹنگ دکھانی ہوگی۔ 400 سے اوپر رنز تقریباً قریب کرنے ہوں گے اور ان کو جلد آؤٹ کرنا ہوگا، تب جا کے پاکستان کے کچھ چانسز ہیں سیمی فائنل میں پہنچنے کے۔ ادروائز پاکستان اگر کل اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کے مطابق رنز نہیں بناتا یا ان کو جلد آؤٹ نہیں کرتا تو پاکستان پھر گھر کی واپسی ہے، پھر سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات جو ہیں وہ ابھی بھی 10% ہیں، وہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔